اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے گناہ سے پرہیز کیجیے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دے محمد وعلم. شعبان کا مبارک مہینہ مبارک ہی مبارک ہے. ولادتیں آپ سب کو تمام ولادتوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی کربلا والے جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے اور ہمیں پرچم اسلام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے. پشاور کے واقعے پر دوسرے خطبے میں گفتگو ہوگی. پہلے خطبے میں جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ جب تک اللہ توفیق دے ہم خود کانسیپٹ آف مہدویت یعنی مہدویت کے تصور کی کیا ضرورت ہے یا مہدویت کے عقیدے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے واضح ہونا ضروری. اور اس کے بعد خود اگر آگے چل کے موقع ملے اور کوئی صورت نکلے تو خود امام کی شخصیت، خصوصیات، پھر امام کے ظہور کے حالات، پھر ظہور سے پہلے کے حالات، ایک ترتیب ہے جو مثلا پورا سال ہفتے میں ایک مرتبہ گفتگو کی جائے تو بھی کم ہے. لیکن جتنا ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بات کر لیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر سمجھے ضرورت کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی ضرورت کیا ہے. اللہ دو ہو جائیں، تین ہو جائیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سمجھا دیا اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوگا تو فساد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر فساد ہو جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں فساد نہیں ہے، نظم خوبصورت طریقے، یعنی نظم کی عالی ترین مثال دیکھنی ہے تو خلقت الہی میں دیکھیں آپ اور اسی کو دیکھ کر اس کی عظمت کا احساس کریں. تو اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مہدویت یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. جو میرے پاس وقت ہے اس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. انبیاء کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، امامت کا سلسلہ جاری ہوا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا کیوں تھا؟ تاکہ زمین پر انسان اپنے عقل اور اختیار سے اللہ کی بندگی کو قبول کرے. اس جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، تاکہ انسان عقل اور دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کرے. جبر کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو. جبر کا کانسیپٹ آتا ہے تو کبھی انشاءاللہ کسی عشرے میں آپ کو سمجھائیں گے، اللہ نے توفیق دی، کہ جبر کے کانسیپٹ سے دین کو جتنا نقصان پہنچتا ہے. جو حقیقی دین ہے، باقی تو سب چلتا ہے. جو حقیقی دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں جبر، پریشرائز، طاقت کا استعمال زہر سے زیادہ نقصان دہ. میرے جملہ یاد رکھیے، قرآن کی بات، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب یہ سب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کبھی اور بات کر لیں گے. دین میں جبر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی خود عقلی دلیل کو دیکھ کر، کوئی خود دلیل کو دیکھ کر تسلیم ہوتا ہے، تسلیم ہو جائے. باقی تلوار دیکھ کر فتح مکہ کے بعد کچھ ہو جائے وہ فائدہ نہیں رکھتا ہے. پھر کیا کلمہ پڑھ لیا تو ہاں کلمہ پڑھنے کا ایک فائدہ ہے.
آپ کی گردن نہیں اڑائی جائے گی، آپ کی آبرو کی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی حفاظت کی جائے گی، 4 فائدے، اور آپ کو مسلمان کے قبرستان میں داخل جنازہ جو ہے وہ دفنانے دیا جائے گا۔ باقی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ مانیں، لیکن ہر دفعہ کیا ہوتا تھا؟ چند لوگ قبول کرتے تھے، باقی سب، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی بھی انبیاء، خود چاہے تو حضرت رسول اکرم کا زمانہ دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ کتنے لوگوں نے دین کو قبول کیا، کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کتنے لوگ منافق بنے رہے، کتنے لوگ کافر رہے، 4 قسمیں ہیں نا۔ کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے منافقت دکھائی۔ سورہ منافقون جب تک قرآن میں تب تک یہ جملہ کہہ سکتا ہوں نا، اس پہ پھر کوئی ایف آئی آر کٹنے کی بات تو نہیں آئے گی نا، پھر قرآن پہ ایف آئی آر کٹنے کی بات آ جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن نے سورہ منافقون کیوں ڈال دیا؟ جائیں گے لوگ وہاں تک، ٹھہر جائیے، لوگ وہاں تک جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ خیر، تو اور چوتھے کون ہیں؟ مشرک ہیں، کافر ہیں، بات ختم ہو گئی۔ دین اسلام ایک بات جانتا ہے کہ اگر آپ عقلی دلیل سے، حضور اکرم تشریف لے جا رہے تھے، بڑی ایسی چرخہ چلا رہے، اب رک گئے وہاں پر، اب رک گئے تو کچھ اصحاب ساتھ تھے، چلیں دیکھتے ہیں اس کا ایمان کیسا ہے، الفاظ مفہوم میرا ہے، یعنی چلیں اس کو ٹیسٹ کریں۔ ہاں اللہ پہ یقین ہے؟ ہاں اللہ پہ کی یقین نہیں؟ بولا تیرا اللہ پہ یقین کیسے؟ بتا تو ثبوت۔ چرخہ چلا رہے تھے، ہاتھ روک دیا، بولا اس سے کیا ثابت ہے؟ بولتے ایک چرخہ میرے ہاتھ کے بغیر نہیں چل سکتا، کائنات اللہ کے بغیر چلے گی۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ اللہ پر دلیل کے ذریعے، کتنی چھوٹی سی دلیل ہے، ہاں قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد ائمہ بھیجے تاکہ یہ دین پوری کائنات پر حاوی ہو جائے، لیکن اس کا حاوی ہونا جبر کے ذریعے نہ ہو، تلوار کے ذریعے نہ ہو، دلیل کے ذریعے ہو، عقل کے ذریعے ہو۔ انسان اس دلیل اور عقل کے ذریعے اس کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ آج تک ہوا؟ آج تک ہوا؟ نہیں ہوا۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، پتہ نہیں کتنے ارب لوگ ابھی تک تسلیم ہی نہیں ہوئے۔ اور آج کل تو ہمارے کام بھی ایسے کہ اگر تسلیم ہونے والے ہوتے تو بھی تسلیم نہیں ہوں گے۔ ہاں، بم دھماکہ کرنے والا مسلمان اور نماز پڑھنے والے کافر۔ بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا کہ ایک مسلمان خودکش دھماکہ کرنے والے نے کافر نماز جمعہ پڑھنے والوں پر حملہ کیا۔ میں نے کہا واہ یار، اس کا جملہ دیکھو۔ اور اس میں تو ہمارے جو ذاکر اہل بیت مجاہد بھائی تھے، روزے سے بھی تھے۔ خیر میں اس کو پھر کیا کروں، اندر ایک بے چینی، ایک تڑپ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ کافرون بھی۔ دین تو پوری طرح پوری کائنات پہ نہیں چھایا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر اب اگر قیامت آ جائے اور دین نہ چھائے تو اللہ کا دین ناکام۔ اگر قیامت آ جائے تو ایک کافر اڑ کے کم از کم کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ تو اپنے دین کی بڑی بات کرتے تھے، وہ دین کون سا ہے جو قیامت آ گئی اور چھا نہیں سکا؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک دین ناقص تھا، کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک پیغام ناقص تھا۔ یہ ہماری عقل قبول، جو پھول کو اتنا خوبصورت بنا سکتی ہے، جو ہستی، جو ذات، وہ دین کو اتنا خوبصورت نہیں بنا سکتی کہ چھا جائے؟ بنا سکتی، لیکن وہ دین کو جبر کے ساتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ اسی لیے ضروری، عقل کہتی یا تو سب نعوذ باللہ بیکار، استغفر اللہ، یا پھر ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے جب دین انسانیت کے لیے اتنا خوبصورت راستہ بن جائے کہ لوگ جوگ در جوگ اس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔
اتنی خوشبو آئے کہ اس خوشبو کے بغیر کوئی ٹھہر نہ سکے، اتنی علمی گفتگو ہو کہ اس گفتگو کے بعد تسلیم ہوئے بغیر نہ رہ سکے، وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی اور اس کے بغیر اگر دنیا ختم ہو گئی تو دین ناقص جائے گا، کافر خوش ہوں گے، مذاق اڑائیں گے، مسخرہ کریں گے اور کہیں گے کیا دین تھا کہ کبھی چھا ہی نہیں سکا، اس لیے وہ زمانہ آنا ضروری۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، نہ کوئی کمی نہ کوئی بیشی، لیکن اس کے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے وعملوا الصالحات۔ ہم اس کی ناقص مثال ہیں، کامل مثال 14 معصومین۔ جب بھی اسی بات آئے ہم ناقص مثال ہیں، ہماری نماز ہمارا روزہ بس ایک نام کے لیے چلے ہو جائے۔ کامل مثال وہ 14 معصومین ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے وعدہ کیا لا استخلفنہم فی الارض، ان کو میں زمین پر خلافت دوں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ان کے لیے، جو راستہ ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو تمکین دے دوں گا میں۔ کب؟ من بعد خوفی امنن، خوف، گھبراہٹ، دھماکے، قتل و غارت، ایٹم بم، پتہ نہیں کیا کیا چلے گا ابھی تو، اور اس کے بعد ایک امن کا زمانہ آئے گا، اور ایسا زمانہ آئے گا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری تم عبادت کرو گے، شوق سے کرو گے۔ اب جمعہ میں کسی مجبوری سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، اپنے مرضی سے چل کے آتے ہیں، کوئی چیک نہیں بٹتا یہاں پر، حتیٰ یہاں تو نظر و نیاز بھی نہیں ملتی مجلس کا جمعہ نماز کے بعد، لیکن نہیں، جمعہ جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ ایک دن تو ملتا ہے جب دل سے اللہ کی بارگاہ میں خود چل کے جاتے ہیں، یہ شوق اس وقت ہر انسان کے اندر ہوگا، یہ خواہش آپ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود آئے نا، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے آیا جائے گا۔ تو اس زمانے میں یہ لوگ خود آئیں گے، یعبدون، اللہ کی عبادت کریں گے لذت کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت میں جبر نہیں پایا جائے گا، اللہ کی عبادت میں ڈنڈے کے زور پہ کام نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت میں سوائے یہ کہ انسان اللہ کی عظمت کو درک کر رہا ہوگا۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا درک کرتے ہیں، اسی لیے آ جاتے ہیں جمعے میں۔ اگر زیادہ درک کریں تو 5 ٹائم چلے جائیں، اس زمانے میں زیادہ درک کریں گے عظمت الہی کے سامنے۔ ہاں کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اب تو پتہ نہیں 5 دن بیٹھ جاتے تھے نا، مزہ آتا تھا، اچھا لگتا تھا۔ وہ زمانہ وعدہ قرآن کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ جبر کے بغیر، کیسے؟ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعے کو، جبر کے بغیر لوگ خود دین میں داخل ہوں گے، اور اس وقت دین میں داخل ہونے والی انسانیت کا علیکم السلام کمال تک پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا دین پوری کائنات پر چھا جائے گا۔ درود پڑھیں محمد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین کو سمجھنے اور اس پر بہتر انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام علیہ السلام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت ہی زبردست سفاکیت ہے،
اس کو ہم دہشت گردی کا نام نہیں دے رہے، ہم اسے سفاکیت کا نام دے رہے ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں جس کو آہستہ آہستہ آپ خود بھی سمجھیں گے۔ واقعہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اتنی جرأت کے ساتھ ایک آدمی اتنی تیزی کے ساتھ داخل ہو اور وہاں تک پہنچے جہاں پر امام جمعہ نے فائرنگ سن کے فوراً کہا سب لیٹ جائیں، سب لیٹ جائیں۔ وہ خود نہیں لیٹے کہ بھئی میں ذرا چیزوں کو دیکھ لوں، اتنے میں اس نے ڈائریکٹ ان کے، اتنا ٹرینڈ تھا کہ ڈائریکٹ ان کے یہاں اس نے مارا۔ ایک پولیس والا تھا، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، کیونکہ پھر پولیس والوں نے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں، تو اس کی گردن پہ گولی ماری، وہیں مر گیا۔ دوسرا جو بھاگتا ہوا دکھا رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا نہیں تھا، اس کو بھی ہم نے دیکھا اور اس کی بھی گولی لگی تھی، پتہ نہیں چلا، پھر بعد میں ایک دم سے وہ گرا ہے اور وہ بھی وہیں پر، لیکن وہ زندہ ہے، ابھی اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہاں پر پہنچا دھماکہ ہوا اور پھر جو ہوا سب کے سامنے۔ شہادت ہمارا ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ الحمدللہ اگر شہادت سے گھبرا رہے ہوتے تو آج جمعہ میں لوگ نہیں ہوتے، جلوس میں لوگ نہیں ہوتے، مظاہروں میں لوگ نہیں ہوتے۔ شہادت سے ہمیں نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی ڈرا سکا ہے، نہ کوئی ڈرائے گا۔ یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے، اس لیے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی شہادت کا ذکر سنتے تھے، حسین حسین سنتے تھے۔ یہ ہمارے لیے افتخار ہے۔ اس میں پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ دیر پہلے تو ایس ایچ او بھی تھا، دوسرے بھی تھے، اور کچھ ہی دیر پہلے وہ وہاں سے چلے گئے۔ خیر ان کی ڈیوٹی وہاں کھڑا رہنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم نے بلٹ پروف جیکٹ پہنائی، ہیلمٹ پہنائی وغیرہ وغیرہ۔ سیکیورٹی 100% لیبس ہے۔ آپ اتنی حساس جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ 1500-1700 لوگ بالکل اسی طرح سے، وہ بیچ میں اوپر تک تیسری منزل تک جگہ ہے، حاضری دی اور سب چیزوں کو نزدیک سے دیکھا، اور بہت آسانی سے اسے روکا جا سکتا تھا، لیکن کچھ ہم لوگوں کی بھی کوتاہی اور کچھ وہاں سے بھی کوتاہی، اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ آپ کو تعداد مجھے نہیں معلوم صحیح پہنچائی یا نہیں پہنچائی گئی، 80 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے ظاہراً 74 وہ ہیں جو کمانے والوں میں سے، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو پڑھے لکھی اچھی پوسٹوں پر ہیں۔ دشمن نے بہت ہی مضبوط ٹارگٹ اپنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بقول علامہ تقی نقوی صاحب کے شیعت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ دشمن کے حملوں کی ٹیکنیکس بتا رہی ہیں کہ تشیع مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے سنگل گولیاں چلاتے تھے، نہیں کام بنا، پھر مسجد حیدری، مسجد علی رضا، عاشورہ، پتہ نہیں پاکستان، گلستان، گلگت بلتستان، پارا چنار کیا، نہیں ہوا، پھر خاموش ہو گئے یا سوئچ آف کر دیا گیا۔ میں نے تو وہاں پر ٹیلی ویژن کی گفتگو میں کہا ہمیں تو سوئچ آف اور آن ہوتے نظر آتا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان سے زیادہ محبت ہے، ہماری قربانی ہے، جہاں ہمارے مکتب کے لیے وہاں پر ہمارے ملک کے لیے بھی قربانی۔ ہمارا پہلا سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تو 6 مہینے سے اس گروپ کی ریکی ہوئی، اس گروپ کو پکڑا گیا، اس گروپ کو مثلاً پن پوائنٹ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں پہلے ایک باقاعدہ نوٹس جاری کیا گیا، تھریڈ الرٹ جاری کیا گیا کہ 13 لوگ ہیں جو انوالو ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے شیخ رشید، کہتے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ وزیر داخلہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے پہلا بیان دیا کہ کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا۔ اب دیکھیے، اگر تھریٹ الرٹ نہیں تھا تو میری 27 سے زیادہ ایجنسیاں سو رہی تھیں۔ میرے تو پشاور پہ داخل ہوتے فون آیا، مولانا صاحب داخل ہو گئے پشاور، یعنی فالو اپ کر رہے ہیں نا میرا فون، کریں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، نہ کسی کا کھاتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں،
نہ کسی کا ایجنٹ ہوں الحمدللہ سوائے قوم کے. میرے تو پہنچنے پہ آپ کو انہوں نے اتنی بڑی پلاننگ کر لی, اتنا سب کچھ کر لیا, اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. تو پھر تھریٹ الرٹ جاری نہیں ہے, یہ لوگ بھی ناکام ہیں. اس کا مطلب ہے وہ طاقت ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اے پی ایس کا واقعہ بھی کیا, آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا. انہوں نے پتہ نہیں تربت اور وہاں پر اپنے فوجی ایف سیز کو بھی شہید کیا, اور انہوں نے یہ واقعہ بھی کر لیا. تم کہاں ہو؟ کیوں تم خاموش ہو؟ کیوں کسی ایک ذمہ دار کو پن پوائنٹ نہیں کرتے ہو؟ کیا کہانی ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا. وہ لفظ مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہی مطلب ہے کہ یا تو تم اس کے پیچھے ہو, یا تم اس سے کمزور ہو, یا تم بالکل نکمے ہو. مجھے نہیں معلوم میں اس خطبے میں کیا کیا درد دل کروں. روزے سے لوگ مجاہد اخنزادہ نا بہترین روزہ خوانی کرنے والا, وہاں پر یہ ذاکرین کو روزہ خوان کہتے ہیں, بغیر کوئی اجر, بینک میں ایک بڑی پوسٹ پہ ہونے والا. دوسرا ایک ذاکر ظاہراً مظہر اخنزادہ, خاندان کے 3, ایک بہن کے 6 بھائی, پتہ نہیں کیا کیا, روزے سے تھا. اور اس کی عادت تھی ماہ رجب شعبان کے روزوں کو ملا کے, یعنی رجب کے آخری روزے, شعبان کے ابتدائی روزے, اور روزہ رکھ کے وہاں پر گیا ہوا تھا وہ کہ بھئی آخری دن ہے چلا جاتا ہوں. اس کے علاوہ کتنے پڑھے لکھے لوگ, کتنے مومنین, ان کی جانیں چلی گئیں. شہادت میرا افتخار ہے, خواہش ہے ایک دن آپ میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں, میری لاش کا کوئی ٹکڑا نہ ملے. میری اللہ سے یہ دعا ہے. ایسا پرخ چوڑے جیسے بعض لوگوں کو شہادتیں ملی ہیں, شہدائے محراب ہیں. لیکن میرا سوال بنتا ہے کہ کیا حکومت اتنی ناکارہ ہے, اتنی نکمی ہے, ریاست اتنا فیلئر کی طرف چلی گئی ہے, اور وہ اتنے طاقتور ہو گئے یا نہیں؟ ایک اصطلاح ہے ہاتھیوں کی جنگ. پتہ نہیں, ہم تو اس میں عملے میں تھوڑے نہ واقف, ہم نے کہیں سے سنا تو آپ کو سنا دیتے ہیں. کہیں ہاتھیوں کی جنگ میں یہ نیا مسئلہ تو نہیں اٹھا ہے. مت کہیے کرکٹ کو وہ کرنے کے لیے, کرکٹ اسلام آباد میں واقعہ پشاور میں ہوا ہے. مت کہیے او آئی سی کو ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے وہ واقعہ پشاور میں ہوا ہے. یہی واقعہ اسلام آباد میں کر لیتے, 10 مسجدیں تھیں. مسئلہ کچھ اور ہے. پھر اس سے بڑھ کے میرے جملے تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن میں کیا کروں, اس ممبر کی ذمہ داری ہے. کیا عمران خان اینڈ کمپنی صرف لاشیں رکھ کر دھرنا دیں گے تو ہی منسٹروں کو بھیجا جائے گا؟ علی زیدی صاحب, زلفی بخاری صاحب, فلاں فلاں صاحب, لاشیں پڑے تھے تو آپ پریشان تھے, آئیے ادھر مدد کیجئے, راستہ نکالیے. اور یہاں پر قائد محترم کی حکمت عملی کے مطابق دھرنا دینے سے منع کیا. آغا صاحب نے فرمایا کہ صورتحال دھرنے کی نہیں, اس کام کو حقوق لے سکے لے, نہیں لے سکے قیامت میں اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے, اہل بیت سے لے لیں گے. لیکن بے شرمی اس بات پر ہے کہ آپ نے جنازے میں کسی بڑی شخصیت کو, بعد میں وزیر آئے, طاہر اشرفی صاحب بھی آئے, چلے شکریہ, خود تو نہیں آئے. 80 جنازے تھے, چلیں ٹھیک ہے, کچھ جنازے رات کو لے گئے کہ بھئی پارا چنار جانا ہے, اسکردو جانا ہے, سب جانا ہے. کیا حق نہیں بنتا تھا؟ یہ پاکستانی نہیں تھے, یہ آپ کے محب وطن نہیں تھے کہ آپ نے رات 11 بجے, واقعہ ہوا ہے دن میں ظاہراً, اگر میں غلط نہیں کر رہا 1:10, خبر نکلتے نکلتے 1:30 بج گیا. رات 11 بجے کرکٹ سے فرصت مل کے صاحب کو موقع ملا اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب افسوس ہوا. مجھے معلوم ہے میرے آگے کے جملے آپ کو بدتمیزی کے جملے لگیں گے, برے جملے لگیں, میں بولوں گا, زندہ رہا نہیں رہا. آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہم 2 نمبری پاکستانی ہیں؟ پاکستان ہم نے بنایا ہے, اور پاکستان بنانے میں ہماری قربانیاں ہیں,
اور پاکستان کو بچانے میں بھی ہمارا رول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 2 ٹکے کی امداد سے کوئی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہمیں آپ کی امداد سے زیادہ آپ کی بے رخی پہ افسوس ہے. رات کو آئے، اچھا ہوا آپ آئے، جو مشیر صاحب ہیں، اطمینان دلایا مجھے، کیونکہ میں 2 دن پہلے دن تو آدھے زخمی دکھائے، آدھے دکھائے ہی نہیں. 200 زخمی، سوچے، میں چاہتا ہوں یہ ریکارڈ پر رہے. 200 زخمی، جنازہ پڑھایا، کچھ فاتح پڑھے اور ہاسپٹل گئے تو پتہ چلا صرف 37 زخمی باقی ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ نہیں وہ تو ایسے تھوڑے تھوڑے تھے. اس کے بعد دوسرے دن بھائی ہمارے لوگ ہیں نا، دوسرے دن ہم پھر ہاسپٹل پہنچ گئے. اب جو ہاسپٹل پہنچے تو وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ہمیں تھوڑا اچھا دکھایا. اپنے 2-3 مومنین وہاں پر تھے، انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا. پتہ چلا کہ اس دن 45 یا 50 سے زیادہ زخمی اور سیریس زخمی تھے. صرف تھوڑے دکھائے، باقی کیوں؟ اسی کے خوبصورت بلڈنگ میں تھے. بہترین پریس میں بریفنگ میں ہمیں یہ کہلوایا گیا کہ جناب بہت اچھا انتظام ہے. دوسرے دن جب جا کے ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، ہمارا ایک زخمی تیسرے دن بھی ایمرجنسی میں لیٹا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا. ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگائی گئی ہے پورے پشاور میں. ایک مریض کو ہاسپٹل کے سٹارٹنگ وارڈ سے کم از کم 600 سے 700 میٹر کا فاصلہ ہے. ہم بھی چلیں تو ہمیں تھکن محسوس، ہم تو گئے سارا راستہ. کیا ہوا؟ ایکس رے کرانے لائے. ہم ایمرجنسی وزٹ کر رہے تو ان کے ایکس رے کے لیے. میں نے کہا ابھی تو آپ وہاں تھے. کہاں؟ ان کے ساتھی نے کہا وہاں سے تقریباً آئی سی یو جیسا پیشنٹ تھا. کیا ہوا؟ وہ جناب وہاں کی ایکس رے آج اتوار نے بند ہے. میں نے کہا تو ایمرجنسی لگی ہوئی، کوئی چیز بند کیسے ہو سکتی؟ کہا مولانا یہ سب اخبار اور میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارا حال آپ دیکھ لیجئے. میں حکومت سے کہتا ہوں شیم آن یو. کے پی کے کی گورنمنٹ سے کہہ دیں ٹھیک ہے آپ آئے، فاتحہ پڑھا، لیکن آپ نے ہمارے مریضوں کا تو خیال نہیں کیا. ابھی تک کوئی بھی کمپنسیشن کا اعلان نہیں کیا، کوئی چیز. جنازے رکھتے تو پھر کوئٹہ والے جنازے رکھنے سے تقریباً فیملیز کو تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ مل گئے. لیکن یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی ہے. ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. ہم باوقار قوم ہیں، ہم باعزت قوم ہیں. قائد محترم نے اعلان کیا جو علاج میں کمی رہے گی ہم پورا کریں گے. جتنے یتیم بچے 80 میں سے 74 خاندان والے بچوں والے سب کی تعلیم کا اعلان کیا ہے. لیکن عمران خان یہ نو کانفیڈنس ووٹ تمہیں لے ڈوبے یا نہ لے ڈوبے، یہ ملک کی حالات تمہیں اچھی پوزیشن پہ لے جائیں یا نہ لے جائیں، میں اس ممبر سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ شہیدوں کی بیواؤں اور یتیموں کی آہ تم تک لگ گئی ہے. اتنی بے رخی، اتنی لاپرواہی کہ تم ان کو کچھ نہ سمجھو. یونائٹڈ نیشنز نے کنڈیم کیا ہے اس کو، حسن نصر اللہ نے کنڈیم کیا ہے، مراج اعظام آیت اللہ عظمت سیستانی، آیت اللہ عظمت حافظ بشیر اور دوسرے مراج نے کنڈیم کیا ہے. رہبر معظم کے دفتر سے فون آئے ہیں، پوری دنیا، اور تم کو خیال نہیں ہے. ہم پاکستانی قوم 2 چیزوں کو واضح کرتے ہیں. نمبر 1، تم اگر شہادتوں کے ذریعے چاہتے ہو کہ ہم عزاداری اور اپنے عقیدے کو امام بارگاہوں کے اندر، مسجد کے اندر بند کر لیں تو یہ تمہارا خواب و خیال ہے. تم لاکھ کوشش کرتے رہو، تم لاکھ محنت کرتے رہو. تم نے 80 شہید کیے، 8,000 شہید ہو چکے ہیں، 80,000 شہید ہو چکے ہیں. ہماری شہادت کا تو ایک پورا سلسلہ ہے. گنیے گا پاکستان میں کتنی شہادتیں ہوئی، کتابیں میں لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہیں. ہماری ہزاروں شہادتیں ہیں، لیکن ہم نمبر 1 عزاداری کو ذرا برابر بھی کم نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کا اور میرا وعدہ ہے حسین کی ماں سے کہ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن عزاداری کے 1 قدم کو پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. اس پہ آپ مجھے جواب دیجئے، لبیک یا حسین، لبیک، لبیک یا حسین.
جان کا نذرانہ دے دیں گے. اب انشاءاللہ مشی کم نہیں ہوگی, زیادہ ہو کے دکھائیں گے. زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. درود پڑھ دیں محمد والے. اور دوسری بات کے دو حصے ہیں. نہ پاکستان پر آنچ آنے دیں گے. میری زمین ہے, آپ کی زمین ہے, میرا ملک ہے. تم تو تنخواہ دار ہو, یا تم کو کسی نے سلیکٹ کیا ہے. آج تم چلے جاؤ گے, کل کوئی اور آ جائے گا. ہم اس کے بچے ہیں, یہ ہماری ماں ہے. نہ پاکستان پر آنچ آنے دیں گے, نہ اتحاد بین المسلمین پر آنچ آنے دیں گے. کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. خواہ مخواہ کی آگ لگائی جاتی ہے. محرم سے پہلے شیعہ سنی اتحاد, شیعہ سنی اتحاد. ارے دیکھو وہاں پر دیوبندی آئے, اہل حدیث آئے, بریلوی آئے, سارے مسلک کے لوگ آئے اور انہوں نے تسلیت کہی ہے, سوائے ایک دو کے کہ جن کی آواز آپ نے سنی اس پر ایف آئی آر کاٹنے والے کہاں ہیں. ہمارا تو ایک بچہ ذرا سا کچھ لکھ دے تو ایف آئی آر ہے. وہاں سے ہم کہتے ہیں حسینیت کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہے, اور آپ کے مکتب کے لوگوں کو کافر کہتے خاموش رہیں. خاموش نہیں رہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا اس کو رسول اکرم نے مسلمان کہا ہے, اور کوئی آ کر بیچ میں اس طرح کی حرکت کر کے شیعوں کو خدا نہ خواستہ. سنیے نا مولانا شہریار عابدی صاحب, اللہ ان کی حفاظت کرے, انہوں نے ہر چیز نکال کے سامنے رکھ دی. میں ان چیزوں کو یہاں پر مطرح نہیں کرنا چاہتا. اس وقت تمام مسالک متحد ہیں. متحدہ کیا کہتے ہیں, ملی یکجہتی کونسل کے لوگ الگ الگ صوبے میں جا کے تسلیت کہہ رہے ہیں, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنے اہل سنت کے علماء, چاہے وہ پروٹیسٹ میں آئے چاہے بعد میں آئے, اور ہم آج اس مسجد سے اس پروٹیسٹ کی آواز اٹھاتے ہیں کہ ریاست کیوں ناکام رہی, ہمیں اس کا جواب چاہیے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تم میں اس بات کو واضح کر لوں, لبیک یا حسین. میرے پاس وقت بہت کم ہے, میں یہ بات واضح کر لوں. پچھلے محرم $200 ملین بھیجے گئے تھے تاکہ شیعہ سنی فساد پھیلایا جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور شیعہ سنی فساد پھیلانے کے بجائے کچھ لوگوں نے یزید کا نعرہ لگا کر اپنے چہرے سے نقاب نکال دیا, اور وہ ہوا جو آپ نے دیکھا. اس سے بڑھ کے اس دفعہ پیسہ آیا ہوا ہے, اور وہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. نو کانفیڈنس چلانے والوں, نہ تم نادان ہو نہ ہم نادان ہیں. حسن نصر اللہ نے بھی عمران خان سے ہمیں 100 ناراضگیاں ہیں, لیکن حسن نصر اللہ نے بھی کہا کہ یہ جو کہا ہے کہ نو, یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم نو کہہ کر ایسٹ اور ویسٹ سے اپنے آپ کو نکال لیں, لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی. کوئی چیز مفت کہاں سے آیا؟ میں تو تعجب کرتا ہوں, تھوڑا مجھے ٹائم دیجیے. آج میں تعجب کرتا ہوں, کراچی سے لے کر اسلام آباد کے ڈی چوک تک گیا ہوں, اور بائی روڈ بہت سی جگہوں پہ گیا ہوں. مجھے ایف بی آر بتائے یہ جو بینرز لگے گئے ہیں لانگ مارچ کے, یہ جو پوسٹرز لگے ہیں لانگ مارچ کے, کم از کم 1 ارب سے زیادہ کے ہیں. تم نے ان کے ٹیکس کی چیکنگ کی؟ بے غیرت ہے یہ لوگ جو ان چیزوں پر تو نظر بند کر لیتے ہیں, اور ہماری چھوٹی سی چیز پکڑ کر اتنا بڑا کر لیتے ہیں. کبھی ہمارے فلاں عالم دین پر ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی ہمارے. کہاں سے پیسہ آیا؟ کسی نے حساب لیا؟ کتنے ارب لگتے ہیں یہاں سے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, یا سندھ کے کسی شہر سے لے کے کراچی تک عوام کو لانے کے, کھانا پینا, گاڑی, پیٹرول, پوسٹرز, پیمفلیٹس, پتہ نہیں کیا کیا لگایا جاتا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پوچھنے والا ہے کوئی اس ملک میں؟ لیکن جب وقت آتا ہے تو شیعوں پر ہاتھ ڈال کے, جو قرآن کے مدرسے چلاتے ہیں, جو بچوں کی تعلیمات کا کام لیتے ہیں, ان کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ بیلنس کی پالیسی ہو. تم بیلنس کرو, اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے, اور اگر بے آواز ہے تو بھی اس کا اثر ایسا آئے گا کہ تم بے غیرتوں کو ایسی سزا ملنے والی ہے کہ تم خود برداشت نہیں کر سکو گے. کسی بھی مکتب کے خلاف میرا کوئی بیان نہیں ہے. اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ساتھ کرسچنز آئے,
سکھ برادری آئی, ہندو برادری آئی, سارے پاکستانیوں کے نمائندے آئے اور انہوں نے تسلیت کہا. ہم بھی پشاور کے مومنوں سے کہتے ہیں ہمت سے رہیے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, اور یہ قوم وقت آنے پر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو چاہے لاہور, چاہے پشاور, چاہے اسلام آباد جائے گی اور جا کے بتائے گی کہ ہم کرائے کے لوگ نہیں ہیں, ہم حسینی ہیں, خود چلے آتے ہیں. پالنے والے تو لبیک یا حسین, لبیک. پالنے والے تو محمد والے محمد کا واسطہ ہماری ہمت اور حوصلوں کو اور زیادہ فرما دے, ہماری نیتوں کو اور خالص فرما دے, ہمارے شہداء کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یہ لوگ کہ جو بے غیرت ہیں, بے شرم ہیں, نالائق ہیں, اگر ہدایت کے قابل نہیں, ان کو سب کو نابود فرما دے. ہمارے پیارے ملک سے ان گندگیوں کو صاف فرما دے. پالنے والے جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے زخمیوں کو شفائے کامل عطا فرما. پالنے والے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, امریکہ اور روس اور ہر ایک کی سازش سے اسے محفوظ فرما. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ یہ مہنگائی جو بہت عروج پر پہنچ رہی, اس کی کم کرنے میں کوئی راستہ عطا فرما دے. پالنے والے ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما, عزاداری میں بھرپور شرکت کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. درود مت پڑھیے, ایک جملہ کہنا رہ گیا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی پر کوئی وار ہو تو خدا ایک ساتھ مت جائیے. اس وقت یہ نیا طریقہ شروع ہوا ہے, ایک آدمی جائے, دو آدمی جائے, اس کو اٹھا لے. اس لیے کہ اب یہ طریقہ کوئٹہ میں بھی انہوں نے کیا, یہاں پر بھی انہوں نے کیا. ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اگر اللہ آپ سب کی حفاظت کرے تو ہجوم مت کیجئے جیسے لائرز کے ساتھ کیا تھا, بلکہ ایک دو آدمی جا کے اٹھا لائیں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. درود پڑھ دیں محمد.